آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک درود پاک کا راز بھی بتانا ہے، اور یہ درود پاک آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ کے کرم سے آپ کی ہر حسرت اللہ کے کرم سے پوری ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو ارشادات کیے ہیں، بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما هو اہل صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے، اور جو شخص درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے اس شخص کی دعا جلد قبول ہوتی ہے بوسیلہ درود پاک۔ اور جو شخص درود پاک پڑھنے کا عامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور بنا دیتا ہے، اور جو شخص بالکل تنہائی میں درود پاک پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، بہت سے واقعات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ذکر اذکار اور بھی شامل کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں گے اس کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شخص دنیا میں میرے چرچے کرے گا تو میں اس کے چرچے کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اس سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، جسے چاہے عزت و نوازے، جسے چاہے رسوا کر دے۔ اور ایک آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب جسے چاہے مرض میں مبتلا کر دے، جب جسے چاہے شفا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے اس کی طاقت کے مطابق۔ اور پھر اللہ عز و جل کی ذات نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ہمیں مخاطب کیا اے ایمان والو۔ اور اس سے بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں شمار ہیں، یعنی ان کی امتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ دوست جو مایوس ہو جاتے ہیں، وہ دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، جو دوست یہ سوچتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں صرف اور صرف نوکری ہی ہے، یا وہ دوست یہ سوچتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں صرف اور صرف تنگی ہی ہے، تنگ دستی ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، عمرہ حج نہیں ہے، آسانیاں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب قرآن میں فرما دیا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو میرے دوستوں کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، صالحین نے، تمام انبیاء نے تجارت کی ہے، تمام صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی تجارت کی ہے، اور اس تجارت میں ان کو نفع ہوا ہے۔ اور نقصان کی بات کی جائے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر کام کا آغاز کیا تو وہ کامیاب رہا۔ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ہم کام کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے حضور کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے ہم عادت میں شمار تو کریں، یعنی ہم روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم با خدا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے میری روٹین میں ہے، میرا معمول ہے کہ میں ہر کام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کی برکت ہے، اس کی خیر ہے، کامیابیاں ہیں، عزتیں ہیں، تو تمام دوست احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ میری بہنیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکات ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو ضرور بضرور ہر چیز وہ ملے گی جو اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔
پھر آپ کو ایک بہت آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کی جائے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، آپ اس جگہ پر بیٹھ کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ پھر آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں بڑا بہترین آسان، 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے درود تاج اگر آپ کو آتا ہے تو 1 مرتبہ سے لے کر 11 مرتبہ درود تاج آپ پڑھیں، اللہ کے کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کام بالکل جو ہو ہی نہیں رہا اور کام بھی جائز ہے، تو 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد پڑھ کے آپ نے 200 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کے قل هو اللہ احد کو مکمل پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ایسے ہوگا، آپ دیکھتے ہی رہیں گے، آپ کی تقدیر بدل دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ آپ نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور آپ روزانہ معمول بنا لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، ایک فگر رکھ لیں جتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی دوست احباب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں سکون ہو، ان کے دل میں سکون ہو، ہر فرض نماز کے بعد اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سیدھا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل دل کو راحت حاصل ہوگی۔ جو لوگ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3، یہ آیت یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اور آپ ہر مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا جواب دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ جواب تو نہیں دے سکتے اور حساب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت فردوس میں داخلہ عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے جو مسلمان قرض پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ سورہ قریش ہے لإیلاف قریش مکمل پڑھیں، انشاءاللہ قرض اترتا جائے گا، اور صدقہ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ پھرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔